بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا منهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے بات یہ شروع کی تھی کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ جل شانہ کی کبریائی، اللہ جل شانہ کا اقتدار، اللہ جل شانہ کا وقار، اللہ جل شانہ کی عزت اور اللہ جل شانہ سے وابستگی سب سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر جاندار اور بے جان چیز سے زیادہ تعلق ان کا اپنے رب کے ساتھ ہے. وہ پھر اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق اور اللہ کے لیے قربانی دینے سے کبھی بھی کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے.
دو واقعات آئیے سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ہر چیز سے زیادہ پیار کرنے والے تھے، ہر چیز سے زیادہ وابستگی رکھنے والے تھے، انہوں نے پھر کائنات میں، اس دنیا میں نہ کسی تعلق کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، نہ اس فانی دنیا کو کوئی حیثیت دی، اور اللہ رب العالمین کو ان لوگوں کی یہ قربانیاں اتنی پسند آئیں کہ مولا کریم نے انہیں احادیث کی صورت میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ امام مسلم حضرت مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص ان سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت مصعب جو ہے وہ اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص ان سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص کون ہیں؟ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں میرے متعلق آیات اتری ہیں۔ حضرت سعد کیا کہتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن کریم میں آیات اتری ہیں، اور جس کی تعریف میں، جس کی شان میں اور جس کی قربانی کے پیش نظر اللہ جل شانہ قرآن کریم میں تعریف فرما دیں، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی، کوئی اور حاجت رہ جاتی۔ اس سے زیادہ بلندی، عظمت اور بڑائی کیا ہوگی کہ اللہ جل شانہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر ایک بندہ خاکی کی شان میں قرآن کریم میں آیات نازل فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہ ایمان لائے، اسلام قبول کیا، توحید و سنت کی دعوت پر لبیک کہا، اور حضرت سعد ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اور بڑے کٹھن دور میں اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کرنا اپنی موت کو آواز دینا، جب توحید و سنت اس پر لبیک کہنا، وہ ساری دنیا والوں کو اپنا دشمن بنانا۔ سعد بن ابی وقاص انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اور اس وقت اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی، حلفت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب۔ ام سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی والدہ، انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے اس وقت تک نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے، نہ میں کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یہاں تک کہ تم نے جس نئے دین کو قبول کیا ہے اسے چھوڑ نہ دو۔ توحید کا انکار کرو
معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کا انکار کرو، جب یہ دونوں کام کرو گے تب میں کھاؤں گی اور تب پیوں گی، اور جب تک یہ تم دونوں کام نہیں کرتے میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہاں تک کہ میں موت کے منہ میں چلی جاؤں۔ اور حضرت سعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک رکھنے والے تھے، اپنی ماں کے بڑے تابعدار تھے، اپنی ماں کے بڑے فرمانبردار تھے۔ اور پھر ماں کہنے لگی زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک فانا امک وانا آمرک بہذا۔ اے سعد، تم یہ گمان کرتے ہو اور بتلاتے ہو اور ہمیں یہ خبر دیتے ہو کہ تمہارے رب نے والدین کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہوں کہ نئے دین کو چھوڑ دو۔ اب بتلاؤ، ایک طرف کہتے ہو کہ تمہارا رب اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف تم میری بات مانتے ہی نہیں، یعنی ماں سے جو ہو سکا اس نے کیا، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے۔ زبان سے بیٹے کو یہ کہہ کر غیرت دلاتی رہی کہ تمہارا رب جس پر ایمان لائے ہو وہ میرے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے اور تم میری بات مانتے نہیں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں۔ لیکن بات یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے پھر اس محبت کو کوئی نکال سکتا؟ جس دل میں اللہ رب العالمین کا پیار اور اللہ سے وابستگی غالب آ جاتی ہے پھر اس دل کو کوئی اور لے کے جا سکتا؟ حدیث کے الفاظ ہیں مکثت ثلاثا حتی غشی علیہا من الجهد، ماں نے 3 دن گزر گئے نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ ماں بے ہوش ہو جاتی۔ امتحان پڑا ہے کہ نہیں، سخت ہے کہ نہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عائشہ و عارف بھی ہیں، مکہ کی بستی والے بھی ہیں، سب میں یہ بات مشہور ہوگی کہ نہ ہوگی کہ ماں بھوکی مر رہی ہے اور بیٹا پرواہ نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ اسی ماں کا ایک اور بیٹا تھا، یعنی حضرت سعد کا بھائی تھا، اس کا نام عمارہ تھا۔ اس بھائی نے بڑی مشکل سے ماں کو راضی کیا اور پانی پلایا، اور بعض روایات میں ہے اور ماں نے جب پانی پیا ہوش آیا تو ماں سعد کے لیے بد دعائیں کر رہی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت سعد اپنی والدہ سے کہنے لگے ماں میں تیرا تابعدار، میں تیرا فرما بردار،
میرے رب نے تیرے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ماں اس رب کی توحید اور اس پیغمبر کی رسالت ہر محبت سے آگے ہے۔ اس رب کی توحید اور اس پیغمبر پر ایمان لانا، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دو، وہ بھی تھوڑا ہے۔ اور ماں جی چاہتا ہے کھا لے اور جی چاہتا ہے پی لے، اور اگر نہ چاہے نہ کھا نہ پی اور سن لے، ماں تیری ایک نہیں اگر 100 جان اور ہر جان ایک ایک کر کے نکل جائے، تب بھی میں محمد پر نازل کیے ہوئے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تب بھی چھوڑنے والا نہیں۔ ادھر سعد اپنے ایمان پر قائم ہے، ادھر آسمان سے آیات نازل ہوتی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تجھے مجبور کرے، اگر وہ تیرے ساتھ اپنا سارا زور لگائے، اگر وہ تجھ پر جبر کرے، اگر وہ تجھے بار بار اصرار سے کہیں کہ عرش والے کے ساتھ شریک بنا لو، اس کا جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعهما، پھر ان والدین کی تابعداری بولو نہیں کرنی، فلا تطعهما، ان کی تابعداری نہیں کرنی۔ الی مرجعکم، بات یہ ہے کہ پلٹ کے تم سب نے میری طرف ہی آنا، ماں نے بھی، باپ نے بھی، بیٹے نے بھی، بیٹی نے بھی۔ فرمایا الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ ماں حق پر تھی یا بیٹا ثابت قدم سے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، آئیے ایک اور واقعہ، مال سے ہمیں بڑی محبت ہے، پیسے سے ہمیں بڑا پیار ہے، یہ دنیا فانی، اس کے لیے ایمان، عزت، ہر چیز داؤ پر لگا دیتی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس ساری دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے اس کی رضا کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو طلحہ الانصاری سے بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ الانصاری مدینہ منورہ میں جتنے انصار صحابہ میں تھے، جو انصاری صحابی تھے مدینہ میں، ابو طلحہ ان انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے، یعنی ان کے کھجوروں کے باغ سب سے زیادہ تھے۔
یا مدینہ میں ان کے کھجوروں کے درخت سب سے زیادہ تھے۔ اب جب آدمی کے پاس مال و دولت بہت ہو، باغات ہوں، زمینیں ہوں، مکان ہو، جائیداد ہو، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو کچھ چیزیں، کچھ جائیدادیں، کچھ باغات، کچھ زمینیں وہ زیادہ پیاری ہوتی ہیں، قیمتی ہیں، مہنگی ہیں، ان کی حیثیت زیادہ ہے، ان سے جو نفع آتا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ابو طلحہ انصاری جو تھے، ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، اس کا نام تھا بیروحا، اس باغ کا نام تھا بیروحا، اور وہ باغ انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا، اور پیارا ہونے کی کچھ وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ باغ مسجد نبوی کے قبلہ کے سامنے تھا۔ مسجد نبوی میں جس طرف قبلہ ہے اس کے سامنے وہ باغ تھا، اور مسجد نبوی سے ان لوگوں کی محبت اور مسجد نبوی کے امام محمد الرسول اللہ سے ان کی محبت کتنی زیادہ تھی وہ ہم الفاظ میں نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ذہن سے اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ اس باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس میٹھے کنویں سے پانی پیا کرتے۔ تو یہ باغ انہیں پیارا ہو، اور سب سے پیارا کیوں نہ ہو یہ باغ۔ قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے ایمان والو، چوتھا سپارہ، اس کی پہلی آیت، اے ایمان والو، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ کھوٹی چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے، خراب چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے، جن چیزوں کی ضرورت نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، جو چیزیں پرانی ہو گئی ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، یا جو چیز بک نہیں رہی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ چل یار، اور فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک میری راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں، بولو کیا ہے، پیارا ہے، پسند ہے۔ ابو طلحہ نے یہ آیت مبارکہ سنی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ جو بیروحا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس سارے کے سارے باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ ایک درخت نہیں، دو درخت نہیں، 50 نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور چاہتا کیا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں جاؤں تو اللہ مجھے اس باغ کا بہترین بدل وہاں عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا جی چاہے، جس کو چاہے یہ باغ عطا فرما دیجئے، عنایت فرما دیجئے، اب میرا اس باغ سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا
بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح. شاباش شاباش اے میرے صحابی، یہی وہ مال ہے جو تجھے نفع دے گا، یہی وہ مال ہے جو تجھے فائدہ دے گا. اور اے میرے صحابی، جو تم نے کہا میں نے سن لیا ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس بات کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، رشتہ داروں کو دے دو. ابو طلحہ نے کہا افعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرماتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا. اور پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے چچیرے اور دوسرے عزیز رشتہ داروں میں سارے کا سارا تقسیم کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.